اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب۔ صدق اللہ العظیم۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، یہ جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوئے ہیں وہ اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، یا یہ کہ جن بستیوں کی کچھ جڑیں اکھاڑ دی گئیں، تباہ و برباد کر دیں، اللہ کا عذاب آ گیا، تو وہ جو عذاب آیا ہے یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ما نہیں، ظلمناہم، ظلمنا اور ہم، ظلمنا زوئے لام اور میم، ظلمہ یظلم، وہ ظلم کرتا ہے، ظلمن ظلم کرنا، حق تلفی، ایک تو یہ عدل کے متضاد ہے، دوسرا یہ جو ظلم کرتے ہیں کسی کو مارتے ہیں، امن سے رہنا ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ امن سے رہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، تو یہ زیادتی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے ظلم۔ تو ظلم، اس نے ظلم کیا، اور ظلمنا، گردان ساری پڑھنے کی ضرورت نہیں، آیت تھوڑی سی لمبی ہے، اس لیے یہیں سے ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جی کہ ظلم سے ظلمنا 14واں آخری صیغہ ہے، نا یہاں پہ فاعل ہے، ہم نے ظلمنا ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، وما ظلمنا اور ہم نے ظلم نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب جو ان پہ آیا ہے وہ رہ جو رہے تھے تو اس میں اللہ نے کوئی زیادتی نہیں، وہ اسی قابل ہو چکے تھے کہ ان کے ساتھ ہی، جیسے آدمی کا آپریشن کر کے کسی عضو کو کاٹ دیا جاتا ہے تو در حقیقت وہ عضو اس جگہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ آج آپ سنتے ہیں جی کہ شوگر کی وجہ سے فلاں آدمی کی انگلی کٹ گئی جی، فلاں کا ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، تو بیسک اس کے پیچھے جو ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ وہاں پہ آکسیجن پہنچنا بند ہو جاتی ہے، جب آکسیجن وہاں پہ پہنچنا، جب کسی بھی آرگن میں آکسیجن نہیں جاتی تو وہ آرگن مر جاتا ہے، آکسیجن زندگی ہے، تو جب آکسیجن مین کے جہاں پہ ہدایت اور انسانیت پہنچنا جس معاشرے میں بند ہو جائے وہ معاشرہ گل سڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی صفائی کرتے ہیں، وہاں سے اس معاشرے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ویسے اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ کا ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے یہ بھی گل سڑ چکا ہے، اب ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا ہے یہاں پہ، اور ناانصافی اس حد تک ہو چکی ہے پاکستان میں کہ اب اس کو بجائے سدھارنے کے، آپ کچہری آئیں گے تو رشوت دیں گے، تھانے جائیں گے تو رشوت دیں گے، کسی محکمے میں جائیں گے رشوت دیں گے، انصاف ملنے کی کوئی توقع کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو وما ظلمناہم، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، تو کس کے ساتھ نہیں کی؟ اس کا مفعول فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول ہوتی ہے، ان کے ساتھ۔ ہم کا اشارہ کس جانب ہے جی؟ اہل القریٰ، وہ جو بستیوں والے لوگ تھے جن پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، وہ جو قومیں تھیں، ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ ولیکن، اور لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن، لیکن کس کام کے لیے آتا ہے جی؟
لیکن کا کیا کام ہے اردو جملے میں؟ لیکن کا کام کیا ہے؟ پچھلے کی نفی کر کے اگلے اس کا اصل مدعا بیان کرنا کہ یہ جو بات سمجھ رہے ہو یہ ایسے نہیں ہے بلکہ ایسے۔ میں تو لیکن ظلموا، یہی مادہ پھر دوبارہ آ گیا، ظلما سے ظلما، دو نے ظلم کیا، اور ظلموا واو الف کس کی علامت ہے جی؟ تیسرا صیغہ جمع کا، انہوں نے ظلم کیا۔ فاعل کیا ہے اس میں؟ انہوں نے، ہم اس میں فاعل ہے۔ لیکن ظلموا، لیکن انہوں نے ظلم کیا، کس پر ظلم کیا؟ اس کا مفعول دیکھنا ہے، انفسا، انفسا ہم، انفسا اسم ہے اور ہم ضمیر ہے۔ نفسن کی جمع ہے، نفسن کسی ذات کو یا جان کو کہتے ہیں، کسی شخص کو کہتے ہیں، اور اگر انگلش میں اس کو کہا جائے تو پرسن۔ نفس کیا ہے یہ؟ ایک پرسن۔ اب پرسن میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کی شخصیت آ گئی، شخص ہونا، جان کے لیے بھی لفظ آ جاتا ہے نفسن، کہ اس کی جان لے لی۔ تو نفسن کی جمع کیا ہے جی؟ انفس۔ تو یہاں پہ انفس کس حالت میں آ گیا ہے؟ نصب میں، حالت نصب میں آ گیا، زبر آ گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ اس فعلیہ جملہ میں مفعول ہے، اسی لیے یہ نصب آیا ہے۔ تو انہوں نے ظلم کیا انفسا، جانوں پر، لیکن انفسا کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے، اسم اور ضمیر مل کے کون سا مرکب بنتے ہیں جی؟ مرکب اضافی بنتے ہیں۔ ترجمہ ایسے ہوگا، ہم ان کی، اب ان کی سے مراد یہاں پہ کیا ہو گئی؟ اپنی، ٹھیک ہے جی، اپنی جانوں پر۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر خود ہی۔ یعنی ایک آدمی اگر کوئی کہے کہ جی اس کو پتہ ہے کہ میں میٹھا کھاؤں گا تو میری حالت گڑبڑ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ایک آدمی کو پتہ ہے جی کہ میں یہ کام اگر کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے لگے، اب اگر وہی کام وہ کرے اور نتیجہ الٹا نکل آئے تو پھر کیا کہیں گے؟ تقدیر آ گئی ہے۔ آج کل یہ لڑکے جو ہیں یہ روڈ پہ موٹر سائیکل کی ویلنگ کرتے ہیں، اگلا ٹائر اٹھا کے گاڑیوں کے درمیان چلاتے ہیں، پھر تو گرتا ہے مر جاتا ہے، کہتے ہیں جی بس لکھی ایسی تھی، تو اس کی ایسی لکھی ہوئی نہیں تھی، اس نے کہا آؤ جی ہم خود لکھتے ہیں تقدیر۔ تو اس قسم کی حرکتیں جب ایک معاشرہ خود اس حالت میں چلا گیا ہے تو اب اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے، تو اس پہ کوئی ظلم نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، سیلاب آ گئے جی بہ گئے رڑ گئے چلے گئے، نہیں۔ فما، فا بس یہاں پہ ایک پہلو بیان ہو رہا ہے جو ہمارا معاشرہ بھی اس وقت اسی کی تصویر پیش کر رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں پہ تو خیر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، جب معاشرہ ظلم کا شکار ہوتا ہے نا، یعنی ظالمانہ ہو جاتا ہے معاشرہ، ایک دوسرے کے حق مارنا، حرام سے پرہیز نہیں کرنا، حرام کرنا، حرام کھانا، کسی کا حق مارنا، کوئی معمولی باتیں ہو جاتی، پھر معاشرہ ظاہر پرستی اختیار کرتا ہے۔ ظاہر پرستی کیا ہوگی؟ داڑیاں ہو گئی ہیں جی، پگڑیاں باندھ لی ہیں، سر پہ ٹوپیاں، ہاتھ میں تسبیحاں، آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں گے، بڑی داڑھی، بڑی تسبیح، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، یہ کیا ہے؟ ظاہر پرستی ہے۔ لیکن جب آپ اس سے سودا کریں گے چیز کا تو وہ آپ کو 2 نمبر چیز بیچ دے گا۔ کیوں؟ اب اس کے دماغ میں کچھ الٹی باتیں گھسی، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو اللہ اللہ کر رہا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں، یہ وہ وغیرہ، یہ میرے اس حرام کا جی کفارہ ہے، توڑ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور توڑ ہے، وہ کیا ہے جی؟ کری آؤ کوئی بات نہیں، کچھ ہستیاں ہیں، کوئی لوگ ہیں کہ جو ہمیں ساری حرام خوری، حرام کاری کے باوجود بچا لیں گے۔ اب یہ دوسری جو کہہ لیں آپ کی جو ذہنیت ہے،
وہ سامنے آ رہی ہے، فما، فا پس، ما نہیں۔ یہ ما نہیں کیوں تھا، یہ ما کیوں نہیں ہے، کوئی بتائے گا جی آپ میں سے؟ وہ ما تو ماضی کی وجہ سے تھا، تو یہ بھی ماضی کی وجہ سے، اغنت بھی ماضی کی ہی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا ہے، لیکن اس کو بھی پہچانے، یہ بھی ماضی کا ہی صیغہ ہے۔ وما اور نہیں، اغنت غین نون یا، غنی یا یغنا، اس کا اصل مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا غنی یا یغنا کا؟ اس میں یہ تھا کہ کسی بھی حاجت سے ماورا ہونا، کسی کی حاجت ہی نہیں، یعنی زندگی کی ہر ایک چیز کا حاصل ہونا، موجود ہونا۔ ایک تو یہ اللہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ کسی بھی قسم کی حاجت سے، کسی بھی قسم کی کمزوری سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت ہی، ضروریات سے بھی، حاجت سے، ضروریات سے بھی ماورا، یہ اللہ کے لیے ہے۔ ایک غنی ان کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہے کہ ضروریات زندگی کا میسر ہونا، ضروریات زندگی کا جس آدمی کو ضروریات زندگی میسر ہوتی ہیں وہ غنی ہوا نا، یعنی آپ کو ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی کو کہنے کے بھی نہیں ہے کہ جی حضرت صاحب 2 منٹ ذرا تشریف لے کے آئیے، تو آپ غنی ہو گئے، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی، بے پرواہ ہونا۔ دوسری چیز کیا ہے جی، ایک اور کے لیے استعمال ہوتا ہے مالدار ہونا۔ تیسرا ابھی پڑھ کے آئے ہیں، پیچھے کسی کے ذہن میں ہو، زندہ ہونا، وجود رکھنا۔ ابھی پڑھا ہے پیچھے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے اس بستی میں وہ کبھی موجود تھے ہی نہیں، کبھی زندہ ہی نہیں تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بستی ملیا میٹ کی تو ایسے ہوگی بستی جیسے وہاں پہ کوئی بندہ رہتا ہی نہیں تھا۔ زندہ ہونا تو یہ تو ہو گیا غنی یا یغنا سے، تو یہ باب افعال سے آئے گا تو کیا ہوگا جی، اغنا۔ اب یہ لازم تھا غنی یا یغنا، یہ متعدی ہو گیا، یعنی کسی کو مالدار کرنا، کسی کو ضروریات زندگی مہیا کرنا۔ اچھا، زندہ ہونا سے زندہ کرنا، وجود پیش کرنا، یعنی کسی کے کام آنا، زندگی اور باقی چیزوں کے حوالے سے کسی کے کام آنا، کسی کو، لیکن زندہ تو کسی کو اللہ کے علاوہ اور کر کوئی نہیں سکتا، لیکن زندگی کے جو اسباب ہیں وہ مہیا کر دینا، یہ کیا آ گیا، کسی کے کام آ گیا۔ کسی کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اس کو دینا، مطلب کسی کے کام آنا۔ اغنا یغنی، کام آنا، زندگی، ضروریات زندگی مہیا کرنا، مالدار کر دینا، یہ سارے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو اغنا وہ کام آیا، وہ کام آیا، اور اغنت کیا ہو گیا جی، ماضی مؤنث واحد مؤنث غائب، اغنت واحد مؤنث غائب، اغنت۔ تو اغنت آ گیا تو تے جو ساکن ہوتی ہے فعل ماضی کی گردان میں، وہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے جی، واحد مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ فعلت اس ایک نے کیا، ضربت اس ایک لڑکی نے مارا، واحد مؤنث غائب کی۔ تو اغنت واحد مؤنث غائب ہے، وہ کام آئی، سر یہ جو گول تے سے کھل کر بڑی تے ہو گئی ہے، اور بھائی وہ اسم کی بات ہے، آپ اس کو فعل میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ وہ اسم کی نشانی ہے، گول تے اسم کی نشانی ہے، تو وہ کام آیا، اور اغنت وہ کام
آئی ما اغنت کام نہیں آئی. انہم، ان کا مطلب ویسے سے اور ہم ان سے. وما اغنتہم انہم، یہاں پہ سے کے بجائے آپ اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے کے لگائیں گے، یعنی ان کے کام نہ آئی. کیا چیز ان کے کام نہ آئی جی؟ کسی چیز کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ اس نے ہمارے کام آ جانا ہے. ظالم معاشرہ یہ سمجھ رہا تھا. ما اغنت انہم، اغنت کام نہ آئی. کیا چیز کام نہ آئی جی؟ ہیں؟ اس کا فائل پتہ ہونا چاہیے. آلہۃ ہم، آلہہ کیا ہے جی؟ الہ کی جمع ہے. الہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ معبود. الہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہی نہیں ہے ما سوائے اللہ کے. ایک اللہ ہی ہے، واحد ہے. توحید اسی چیز کا نام ہے. تو انہوں نے کیا کیا جی کہ آلہۃن کس چیز کو کہتے ہیں؟ معبودوں کو. تو یہ ایک ذہن میں آپ رکھ لیں کہ اللہ کے علاوہ جو معبود بھی ہے وہ اصلی نہیں ہے. ہاں جی، وہ دجل ہے، فریب ہے، نقلی یعنی اصلی ہے ہی نہیں، ویسے بنا ہوا ہے. تو فریب ہاں جی، دھوکہ، فریب. اب اس کی دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ کوئی خود کہے یا ظاہر کرے کہ میں معبود ہوں. پہلی شکل یہ ہو سکتی ہے. دوسری شکل کیا ہو سکتی ہے جی؟ کوئی خود نہ کہے، لوگ اس کو بنا لیں. کوئی خود تو نہ کہے، ایک بندہ کہے جی، خود کہے گا او جی بڑے میں نے پھونک ماری جلا کے راکھ کر دوں. دوسرا ہے کہ وہ خود تو نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی بھی دو شکلیں ہیں. ایک اس کی زندگی میں کہہ رہے ہیں اور دوسرا اس کے مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں. پہلی شکل میں جو کہ میں خود معبود ہوں وہ تو مطلب کافر مطلق ہو گیا. اس کے خلاف تو حکومت آئے گا، قانون آئے گا، ایکشن میں آئے گا، اس کو سزا ہوگی وغیرہ. دوسری صورت کیا ہے جی؟ وہ خود تو نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں. اب ایک صورت ہے کہ وہ زندہ ہے اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں. اب یہ بھی بغیرت آدمی اسے دڑ مار کے بیٹھا ہوا ہے کہ چلو میں تو نہیں کہہ رہا، لوگ تو کہہ رہے ہیں. بڑی بات بنی ہوئی ہے تو چلو اس کو دبا رکھو، آگے روٹیاں مل رہی ہیں. دوسری صورت ہے مرنے کے بعد، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. لوگ جو اچھے لوگ تھے، پیچھے لوگوں نے ان کے بارے میں بنانا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، انہوں نے کہا جی کہ یہ گاڈ ہے. تو یہ ایک نئی سٹوری سامنے، ایک تثلیث جس کو ہم کہتے ہیں ٹرینٹی، یہ بعد میں سامنے آئی. تو اچھا، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ تو حرام ہیں، کفر ہے. وہ خود کہے یا اس کی موجودگی میں کچھ لوگ کہیں اور وہ بیٹھا رہے چپ کر کے بلے بلے کرتا رہے، یہ تو کفر ہے نرا. اچھا، ایک مرنے کے بعد تو اس آدمی کا کوئی دخل ہے نہیں. اچھا، یہ اب جو کہہ رہے ہیں نا، اب اس کو مرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا تھا. اب اس کے ماننے والے جو ہیں، مثلا کوئی وہ مشرک ہو گئے، اللہ کے ساتھ اگر کسی کو کہیں اور اگر کسی کو کلیاتن کہیں تو وہ کافر ہو گئے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. الہ ہونا کیا ہے جی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفاتی نام ہم نے پڑھے ہیں،
اس میں آپ کسی اور کو دخل دے دیں. مثلا آپ یہ سمجھیں، وہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ شرک کے لیے 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ذات میں ہو، صفات میں ہو اور حقوق میں ہو. اور صفات میں کیا ہو؟ اللہ کی صفت ذاتی ہے، اللہ کی صفت قدیم ہے، اللہ کی صفت لامحدود ہے، جبکہ اس کے علاوہ ساروں کی صفات محدود ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہیں اور کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی ہیں اور کہیں نہ کہیں ختم ہو جائیں گی. تو وہ کیفیت جب تک پیدا نہ ہو تو الہ بنا لینا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا آج کل ہمارے ہاں جو بزرگوں کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیے ہوئے وہ ہے قوال. وہ قوالی کرتے ہوئے ایسے شعر پڑھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے یہ خدا ہیں، یعنی وہ جو خدائی صفات ہیں ان کے حصے میں ڈال دیتے ہیں. تو معبود جو ہے یہ سب دجل دھوکہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. تو کچھ کام نہ آئی یہاں آئی سے مراد کیا ہے؟ آلہتن کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ گولتا کس چیز کی علامت ہے جی؟ مؤنث کی علامت ہے. تو اس لیے اغنت آیا ہے کہ وہ کچھ کام نہ آئی، یعنی کچھ کام اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے نہیں آئے ان کے معبودان باطل، وہ جو جھوٹے خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. ہم، اب یہ آلہتن اسم ہے اور ہم کیا ہے؟ ضمیر. تو آلہتن کی جگہ آلہتو ہو گیا تو یہ بن گیا مضاف. تو معبود کس کے معبود سوال پیدا ہوا؟ ہم، ان کے معبود. تو کچھ کام ان کے کچھ کام نہ آئے ان کے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ پوجنا شروع کیا ہوا تھا، وہ ان کے کچھ کام نہ آئے. یہ اس کی صفت آ گئی، اللتی یدعون من دون اللہ. اللتی کیا ہے جی؟ اس میں موصول ہے، جیسے مذکر کے لیے کیا آتی ہے؟ الذی. مذکر آئے تو اس کے لیے آتی ہے الذی، جمع آئے تو الذین. تو یہ اللتی مؤنث کے لیے آتا ہے وہ جو ترجمہ کرتے ہوئے اس کو اس کے ساتھ موصول کا مطلب ہے اس جملے کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے، وصل جوڑنے کو کہتے ہیں. وہ جو آلہتہم ان کے معبودان باطل، اللتی وہ جو یدعون دال این واو، ٹھیک ہے جی، دعا یدعو. اس کے 2 معنی ہیں، کون کون سے جی؟ ایک دعا پکارنا، ایک دعوتن کسی کو بلانا، دونوں معنی اس کے آ جاتے ہیں. تو دعا یدعو کا مطلب کیا ہے جی؟ پکارنا. اچھا اب اس میں کیا سمجھا جائے گا جی؟ سمجھا یہ جائے گا کہ خوشی اور مصیبت میں پکار. آدمی کو جب خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، خوشی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ بیٹا ہو گیا، خوشی ہے. امتحان پاس ہو گیا، خوشی ہے. اور کوئی مقابلہ جیت لیا، خوشی ہو گئی. اور کوئی نصیب اچھے ہو گئے، خوشی ہو گئی. تو شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جو ہی بچہ پاس ہوتا ہے تو اس سے انٹرویو والا پتہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے جی؟ ماں باپ کی دعاؤں کے بعد اللہ کا شکر. تو کہتا تو پہلے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد اساتذہ کی محنت اور ان کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ میں نے نمبر حاصل کیا. تو یہ اصل میں وہ ایک تھینکفلنس کا جو اظہار ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ شکر ہے. خوشی میں پکارنا یعنی شکر ادا کرنا، اور مصیبت میں پکارنے کا مطلب کیا ہے جی؟ دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. تو یہ مصیبت میں جو پہلا بندہ یاد آئے اور خوشی میں جو پہلا یاد آئے وہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہی ہونا چاہیے. اور کشتی ڈوب رہی ہے تو اس نے کیا کہا؟ پہنچی جی غوث پاک پہنچ جائے وغیرہ یہ وہ. اللہ کے علاوہ یا علی مدد کے نعرے بنے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ مدد فلاں.
یا رسول اللہ تو ویسے انہوں نے اپنی پارٹی چمکانے کے لیے بنایا ہوا ہے، ویسے کوئی اس طریقے کے لوگ نہیں ہیں۔ یا علی مدد کا نعرہ بہت زیادہ ہے، یا غوث پاک کے حوالے سے ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ تو یہ پکار جو ہے نا جی، پہلی پکار خوشی اور مصیبت میں، غم میں، پہلی پکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو نہ مارو۔ ہاں ویسے بیٹھے سارا دن یا نبی کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مصیبت میں، خوشی میں، غم میں جو پکار ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کیوں ہے؟ نہ مصیبت کوئی دور کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ، نہ غم دور کر سکتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ، نہ کوئی خوشی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ کوئی دے سکتا ہے خوشی؟ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو یدعو، دعا یدعو پکارنا، یدعوانی اور یدعونا، واو نون کس چیز کی علامت ہے جی؟ یدعونا، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، یہ پورا ایک جملہ اپنے دماغ میں رکھیں۔ دون کا مطلب علاوہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بدوں فلاں چیز کے بغیر، من دون اللہ، اللہ کے، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، جن کو وہ پکارتے ہیں، یدعون من دون اللہ، جن معبودان باطل کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ ان کے فما اغنت، ان کے کسی کام نہ آئے، من شیئن، اس کا تعلق جو ہے وہ یدعون سے نہیں، اس کا تعلق ہے فما اغنت سے۔ فما اغنت کچھ، فما اغنت وہ کام نہ آئے، من شیئن کچھ بھی، ذرا سے بھی، من شیء کچھ بھی، من شیء کا مطلب ہے 100% فیلڈ، یعنی ڈیوٹی لگائی تھی آپ کی کہ آپ جائیں جی فلاں کام کر کے آ جائیں، کسی کی مدد کر کے آ جائیں، اب اس میں بہت سی چیزیں تھیں، جانا، پہنچنا، بولنا، ایکٹیو ہو کے آپ کی مدد کرنا، کہیں پہ نظر آ جانا، ساتھ کھڑے ہونا، یہ ساری چیزیں تھیں کہ نہیں تھیں؟ تو من شیء کا کیا مطلب ہے؟ ککھ بھی نہیں، زیرو، تو کچھ بھی، فما اغنت من شیء، اصل میں یہ جملہ جو ہے نا آلہتم، یہ اس کی آگے فائل کی، اغنت کے ساتھ من شیء، کچھ بھی کام نہیں آئے، یعنی ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو کام کہاں سے آتے؟ جب اللہ فیصلہ کر لے کسی کو عذاب دینے کا، تو یہ جو معبودان باطل لوگوں نے اپنے دماغ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کام آتے ہیں پھر؟ لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب، لما جب، کب کوئی بزرگ کام نہیں آیا، کوئی ہستی کام نہیں آئی، کوئی جھوٹا معبود کام نہیں آیا، کوئی بت کام نہیں آیا، جب، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جاء امر ربک، جاء جیم یہ حمزہ، جاء یجیء آنا، جاء آیا، کیا چیز آئی جی؟ اس کا فائل ڈھونڈنا ہے، امرو، تو امرو کے اوپر پیش بتا رہی ہے کہ یہ آیا کا فائل ہے، ہمارا یامرو حکم، مشورہ، ساری چیزیں فیصلہ، تو جب آ گیا حکم، جب حکم آ گیا لیکن امرن نہیں آیا، الامر بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کا حکم؟ تو امرو ربی، رب کا حکم جب آ گیا، رب کا حکم، لیکن یہ رب بن نہیں آیا، اور رب بھی نہیں آیا، رب بن بھی نہیں آیا، رب بھی آ گیا، تو یہ بھی کیا بن گیا؟ لیکن جو زیر بتا رہی ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، امر کا مضاف الیہ ہے، اور ویسے یہ خود کیا ہے؟ خود مضاف ہے، امر کا مضاف الیہ ہے، رب کا حکم، اب یہ رب بھی آیا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کا رب؟
تو جواب آیا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جا امر رب کا، جب آ گیا، جب آیا آپ کے رب کا حکم۔ اصل جملہ ایسے ہے، اب کھول کے دیکھیں ذرا قرآن کو، تو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ایسے ہے کہ لما جاء امر رب کا، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا نا، تو فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء، تو جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے نا، وہ ہستیاں، وہ معبود، ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اصل جملہ یوں ہے، تقدیم و تاخیر کی وجہ سے آگے پیچھے۔ وما زادوہم، و اور ما نہیں، زادو ہم، دو ٹکڑے اس کے، ایک زادو اور ایک ہم۔ زادو بڑھانا، زے یہ دال، زیادہ یزیدو کسی چیز کو زیادہ کرنا، زیادہ یزیدو کسی کو زیادہ کرنا۔ تو زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے زیادہ کیا، اور زادو سب نے زیادہ کیا، انہوں نے زیادہ کیا۔ وما زادو، انہوں نے زیادہ نہیں کیا۔ نہیں کیا۔ تو زیادہ انہوں نے زیادہ کیا، زادو انہوں نے، زیادہ اس نے زیادہ کیا، اور زادو انہوں نے زیادہ کیا، ہم ان کو، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، یعنی ان کو زیادہ نہیں کیا، غیر سوائے تطبیب، تے بے تبا یا تب تبن، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ہلاک ہونا، تباہ ہونا، ٹھیک ہے جی، ہلاک ہونا، تبا یتب ہلاک ہونا، تبت یدا ابی لہب و تب ہلاک ہو گئے، تبت تبا وہ ہلاک ہوا، اور تبت تے آگے ساتھ تو کیا بن گیا؟ واحد مؤنث غائب، وہ ہلاک ہو گئی، لیکن وہ ضمیر کس کی ہے؟ یدا، یدان تھا اصل میں، یدانی دو ہاتھ، تو دو ہاتھوں کے لیے جو جو چیزیں جوڑا جوڑا آتی ہیں نا جسم میں، آنکھیں، ہونٹ، ہاتھ، پاؤں، کان وغیرہ، جو جوڑا جوڑا آتی ہیں ان کی ضمیر مؤنث آتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یدا یدانی کیوں نہیں آیا؟ نون کیوں اڑ گیا اس کا؟ اس لیے کہ وہ یہ مضاف بن گیا۔ یدا کس کے ہاتھ؟ ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وَتَبَّا وَتَبَّا، اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں سے کیا مراد تھا جی؟ نہیں، بیٹے، دو بیٹے تھے اس کے، عبداللہ اور عبید اللہ، یا اس طرح کچھ نام تھے ان کے، تو ایک تو جو ہے اس کو شیر اٹھا کے لے گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی تھی، اس نے بدتمیزی کی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تم پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کرے۔ تو وہ سفر پہ جب جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہ جنگل کے قریب تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے ایسے رات کو سونے کا بندوبست کیا کہ عین درمیان میں اس ابو لہب کے بیٹے کو سلایا، اور رات کو شیر آیا، سب کے اوپر سے پھلانگتا ہوا اسے اٹھا کے لے گئے۔ اسی طریقے سے ایک جو کافر تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا تھا، یعنی انتہائی گستاخانہ انداز میں، کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا،
تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ بات فرمائی کہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے، میں تمہیں قتل کروں گا۔ اب وہ یہ کہتا پھرے، ڈرا ہوا تھا، تو غزوہ بدر پہ گیا تو اس نے بڑی وہ آہنی ذرا وغیرہ پہنی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ ایسے اس کی طرف کیا، اس کو صرف خراش لگی گردن پر، صرف خراش، خون بھی نہیں نکلا۔ تو وہ دوڑتا پھر رہا کہ مجھے محمد نے مار دیا، مار دیا، میں مر گیا۔ انہوں نے کہا بندے کے پتر کیا ہو گیا؟ ہوا کچھ بھی نہیں، تمہیں تو زخم بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات اب ہو کے رہے گی۔ رستے میں اس کے اس زخم سے خون جاری ہوا اور اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ رستے میں ہی مر گیا۔ وہ جانتے تھے یہ بات۔ تو تبت یدا ابی لہب و تب، وہ بیٹا بھی مر گیا، دوسرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے حساب میں تو وہ بھی مر گیا۔ وہ تو تبت یدا، دونوں ہاتھ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، و تبا، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ لیکن یہ تطبیب ہے تو یہ باب تفعیل سے ہے۔ تببا یتبب تطبیباً، ہلاک کرنا کسی کو، رفتہ رفتہ کسی کو رفتہ رفتہ کیا کرنا جی؟ ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا، برباد کر دینا، یہ سارے لفظ اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو تطبیب کیا ہے؟ تفعیل کے وزن پر ہے، مصدر، تباہ کرنا، ہلاک کرنا۔ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، ما سوائے برباد کرنے کے انہوں نے ان کے کسی چیز میں اضافہ، یعنی جن معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کر وہ پکار رہے تھے، انہوں نے، دیکھیں اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے نا جس میں ہم رہ رہے ہیں، ابھی آپ نے شاید یہ پڑھا ہو، 1 ستمبر کو عدالتیں کھلی ہیں، 1 ستمبر کو عدالتیں کھلی ہیں، وہ 300 کچھ کیسز جو ہیں وہ خلا کے دائر ہوئے ہیں، 300 معاشرے میں۔ یہ 1 ستمبر نہیں جی، پنڈی کی، ضلع پنڈی کی، بلکہ ڈسٹرکٹ پنڈی کی جو کچہری ہے اس میں، صرف تحصیلیں ملا کے نہیں، صرف ضلع پنڈی میں۔ تو میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیسک ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ وہ قتل سے پہلے اگر معاشرہ اپنا رول ادا کرے تو وہ قتل نہیں ہو سکتا۔ بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں بنتی ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے تو گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ معاشرے میں کوئی کسی کی اصلاح کے لیے یا کہیں پہ کسی برائی کو، کسی جرم کو، کسی زیادتی کو روکنے کے لیے اپنی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج سے 50-60 سال پہلے شادیاں ہوتی تھیں تو گڑبڑ بھی ہو جاتی تھی، ناراضگیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ بڑے اس کے اندر اپنا کردار ادا کر کے رفتہ رفتہ اس کو ختم کر دیتے تھے، پھر دوبارہ سے زندگی شروع ہو جاتی تھی۔ تو آج وہ معاملہ نہیں، اس وجہ سے یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے، ان کا کردار ختم ہو گیا۔ بات گھوم پھر کے کہاں پہ آئے گی کہ گھروں میں حکومت کس کی ہے جی؟ عورتوں کی، شیز، تو ان کی حکومت آ گئی ہے، ان کا عقل اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ناقص الدین ہے و ناقص العقل، تو دماغ ان کا ویسے ہی پنچر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ اکسا رہے ہیں۔ کسی بندے نے مجھے بتایا کہ بیٹی آئی ہے ناراض ہو کے، تو ماں نے کہا جی بڑا ظلم ہو گیا یہ وہ، تو اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو علیحدہ کر کے کہا کہ تم نے ماں کی نہیں سننی، اپنا گھر بچانا۔ ٹھیک ہے ناراضگی ہو جاتی ہے، اس کو رکھو بھی ناراضگی کو، لیکن ماں کی باتیں نہیں سننی، گھر بچانا ہو جاتا ہے تھوڑی بہت، چلو اگر اس نے کچھ گڑبڑ کر دیا تو یہ جو تم یہاں پہ آئی ہو یہ اس کی سزا مل رہی ہے اسے، تو سزا کے اتنی سزا نہیں ہے کہ تم اس کو سزا دیتے دیتے اپنا کام فارغ کر دو، تو یہ ذہن میں رکھنا۔ چلیں جی پڑھ لیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظلموا کو لمبا کیوں پڑا ہے جی؟ پیش کے بعد واو آ گیا، یہ مد اصلی بن گئی، اور آگے حمزہ آ گیا۔ ظلموا انفسہم، فما، ماں کو پھر لمبا پڑھ رہے ہیں کیوں؟
زبر کے بعد الف آئی ہے تو یہ مد اصلی بن گیا، اس کے بعد حمزہ آ گیا، فما اغنت انہم، اب ان کو ہم نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ نون ساکن کے بعد ہا ہلکی آ گیا، انہم آلہتہم، آلہتہم اللتی یدعون، دال کا قلقلہ ہے، یدعون من دون اللہ من شیء، اب شیء نہیں ہوگا کیونکہ آگے لام آ گیا ہے، شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب، با کا کیا ہے؟ قلقلہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔